سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو رپورٹنگ کے لیے بھیجا تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، فوج ہو، اس کو خفیہ ایجنسیوں کی بہرحال ضرورت پڑتی ہے جو رپورٹیں لا کے پیش کریں. تو سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدہد کو کہا کہ تو غیر حاضر تھا، جب تک غیر حاضری کی مضبوط دلیل پیش نہیں کرے گا اس وقت تک تیرا عذر قبول نہیں ہو. اور اس کو پرچہ پکڑا دیا کہ ملکہ سبا جس کے بارے میں تیرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی حکومت ہے اور بہت شاندار جاندار حکومت، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرا یہ خط ہے، یہ ملکہ سبا کو لے جا کے پکڑا دے اور دیکھتے ہیں وہاں سے جواب کیا آتا ہے. اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ. ہدہد نے لے جا کے وہ ملکہ سبا کو پکڑا دیا. پہلے زمانے میں پرندوں کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی، اس کے لیے پرندے استعمال ہوتے تھے. پرندوں کو سدھایا جا سکتا ہے، بعض پرندوں کو، ہر ایک پرندے کو نہیں. اچھا، یہ جو ہدہد جس کو آج ہم ہدہد کہتے ہیں، یہ وہ والا ہدہد نہیں ہے، کچھ نام چینج ہو گئے ہیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہو من سلیمان، پہلے نام لکھا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس کا مضمون یہ ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بڑی جان ہے اس کلمے میں. آج لوگ تحریر سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھتے، یا تو 786 لکھ دیتے ہیں یا لکھتے ہی نہیں کہ کہیں پیپر گر گیا تو بے ادبی نہ ہو جائے. یہ وہمی ہونے کی علامت ہوتی ہے. اتنا زیادہ ادب تمیز کہ آپ کوئی کام ہی چھوڑ دیں، پھر تو کہیں بھی نہیں لکھنا چاہیے، پھر تو قرآن میں بھی نہیں لکھنا چاہیے. کئی بعض دفعہ قرآن انسان کے ہاتھ سے غلطی سے گر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھے. تو اتنا زیادہ نہیں مسلط کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے اوپر ان چیزوں کو. ادب ایک حد تک ہو تو ٹھیک ہے، اس سے آگے بڑھے گا تو ٹینشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آج کسی نے بتایا کہ میں واش روم میں جب پیشاب کر کے فارغ ہوتا ہوں کمبورڈ میں تو چھینٹیں پڑتی ہیں، تو اس میں پوری ڈیٹیل پیش کی تھی. پانی زیادہ ہو تو پیشاب کی مقدار کم ہو تو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، پانی کم ہو پیشاب زیادہ ہو پھر چھینٹوں کا کیا حکم ہے، چھینٹوں کی تعداد اتنی ہو تو کیا ہے، پوری رپورٹیں. میں نے بولا بھائی تو استنجا کر کے پتلی گلی سے نکل جائے گا، تھوڑا احتیاط کرو کہ چھینٹیں نہ پڑیں، باقی اتنا رپورٹ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پتلی گلیاں کیوں بنائی جاتی ہیں بھائی؟ اس لیے تو بنائی جاتی ہیں پر اگلے نے بھی انتظار کر رہا ہے، وہ باہر کھڑا ہوا، اس کی چھینٹوں کا، اس کا تو سب کچھ حساب کتاب جو ہے نا وہ اس کی پینٹ میں ہو جائے گا تمہاری چھینٹوں کے چکر میں. تو مسلط کر لیتے ہیں اپنے اوپر. تو بعض لوگ ادب تمیز کو مسلط کر لیتے ہیں بہت زیادہ. اب دیکھو اگلی صف میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، مسجد میں پچھلی صف میں قرآن ہی نہیں پڑھتے بیٹھ کے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے. کچھ نہیں ہوتا بھائی، اگر ہو رہی ہے تو اب یہ تھوڑی کہ وضو خانے تک کوئی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے. تو یہ تو مجبوری ہے، جب صفوں میں بیٹھیں گے تو پشت سے بچنا ممکن نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی صف میں بھی لوگ قرآن لے کے بیٹھ جائیں، پچھلی صف میں بھی بیٹھ جائیں لوگ لے کے، اس بہانے تلاوت تو کریں گے نا. ہاں جان کر بے ادبی کرنا یا وہ طریقہ اختیار کرنا جس میں واضح توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ پچھلی صفوں میں بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ادھر انڈیا پاکستان میں ہوتا ہی نہیں ہے، قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہوتی مسجدوں میں اس چکر میں. اچھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کر. کیا جان پیدا ہو جاتی ہے اس سے آپ کی تحریر میں. اور آگے مضمون دیکھو، اللہ تعالو علیہ. بات یہ ہے سرکشی مت کرو، وَأَتُونِي مسلمین، فرما بردار بن کے چلی آؤ، بس دیٹس آل. آگے اپنے سائن یا اسٹیمپ جو بھی ہوگی.
اتنی سی بات ٹھیک ہے نا. میں نے اس دن بیان کیا تھا نا کہ زیادہ بولنا کس کی علامت ہے؟ فالٹ کی. تو سلیمان علیہ السلام نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ کیا دھمکی ہو گئی یار, بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی دھمکی لگا دو. ان کی پوری گورنمنٹ ہے, پوری ریاست ہے, پورا ایک کنٹری چلا رہے ہیں, اور آپ ان سے کہہ رہے ہو کہ انسان کے بچے بن کے چلے آؤ, چھوڑ دو گورنمنٹ, اپنی حکومت چھوڑ دو. اصل میں سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ میں میسج دے دیا تھا کہ زمین پہ حکومت کا جو اصل حق ہے وہ اللہ کو ہے, اور نظام کس کا چلے گا؟ اللہ کا. اس کے علاوہ کسی کو زمین پر حکومت کا حق حاصل نہیں ہے. ہاں طاقت کے بلبوتے پر کوئی غلبہ حاصل کر لے تو سامنے والے میں اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرے, لیکن سلیمان علیہ السلام میں پاور تھی تو ان کے ہاں سے طاقت کے زور سے اسلام پھیلا ہے. تو کفر کس زور سے پھیلا ہے؟ کیا وہ جلیبیاں کھلا کے پھیلا ہے, لڈو کھلا کے پھیلا ہے؟ دنیا میں جتنی حکومتیں بنی ہیں طاقت کے زور سے ہی بنی ہیں. ہندوستان میں مہاراجے آئے, انہوں نے لڑ کے علاقوں پہ قبضے کیے. امریکہ دریافت ہوا تو لڑائیاں ہوئی ہیں, کالوں کو مارا ہے. آسٹریلیا میں تو کالوں کو, لاکھوں کالوں کو ایسے مارا ہے بندوقوں سے جیسے ہم ہرن کا شکار کرتے ہیں, اس طرح سے مارا ہے. دنیا میں کہیں بھی کوئی گورنمنٹ پاور کے بغیر نہیں بنی ہے. اس کے بعد پھر وہ جمہوری نظام آیا گورنمنٹ بننے کے بعد کہ اب ملک کے حاکم کی سلیکشن کیسے ہوگی. تو اسلام نے کیا حکم دیا, اور اسلام تو طاقت کے زور سے پھیلا ہی نہیں ہے. ایک شخص آپ دنیا میں ایسا نہیں دکھا سکتے جس کو تلوار رکھ کے مسلمان کیا گیا ہو, ایک شخص نہیں دکھا سکتے آپ ایسا. تو سلیمان علیہ السلام نے کے پاس چونکہ پاور تھی نا, جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے تو آپ زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتے. طاقت جب ہوتی ہے نا, دیکھو ایک باڈی بلڈر نے اپنا واقعہ سنا ہے, بہت ڈولے شولے بنے ہوئے بڑے لمبے چوڑے. تو ان کا کسی سے پھڈا ہو گیا نا, جس سے پھڈا ہوا اس نے اس باڈی بلڈر کو دیکھا نہیں تھا, بس ویسے ہی لڑنے چلا گیا گھر. اب تو نے میرے بھائی کو چھیڑا, اب تیری ایسی کی تیسی. جا کے دروازہ نوک کیا. اب یہ بلڈر مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہا ہے. بلڈر کا دروازہ نوک کیا اس نے, تھا باریک سا دبلا پتلا جو نوک کرنے والا ہے. تو بلڈر جب کہتا ہے, مجھے کہتا ہے جب میں گھر سے باہر نکلا نا تو مجھے دیکھ کے نا وہ ایسے غصے میں غضبناک آگ بگولا ہو رہا ہے. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جتنا اس کو غصہ آ رہا ہے اس کی صحت اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. یہ تو میرے الفاظ ہیں, یہ انہوں نے تو کچھ اور کہا تھا, یعنی اس کی تعبیر میں کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اس کی جو صحت ہے یہ اتنا غصہ افورڈ نہیں کر سکتی. تو کہہ رہے وہ ایسے یوں اچھل رہا تھا تو مجھے ہنسی آ گئی. مجھے لگا کہ یہ تو یہیں کہیں پگھل نہ جائے بھائی غصے سے. تو کہہ رہے مجھے ہنسی آ گئی, میں نے کہا یار جا. وہ چلا گیا بڑے آرام سے. وہ کیا ہوا, تو پاور ہے نا, تو زیادہ لمبی چوڑی باتوں کی بولو ضرورت نہیں ہے. ٹو دا پوائنٹ بات سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اسی طرح یاد رکھو جب کسی باطل سے بحث ہوتی ہے تو باطل سے بحث میں بھی لمبی چوڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اور باطل کی عادت ہوتی ہے باتوں کو طول دیتا ہے. میری کچھ دن پہلے بحث ہوئی تھی نا تقلید کے موضوع پر. میں نے پوچھا تقلید کسے کہتے ہیں, انہوں نے کہا بغیر دلیل کسی کو ماننا, اور یہ حرام ہے. تو میں ایک بات پہ اڑ گیا تھا کہ صحابہ نے بھی تو, بہت سے تابعین نے تو صحابہ کی بات کو بلا دلیل فالو کیا ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو وہ پوری بحث میں اس کا جواب نہیں آیا. تو کھینچتے رہو بحث کو, کھینچتے رہو. منکرین حدیث سے دو چار کی طرح ہم باتیں پوچھتے ہیں کہ اگر حدیث حجت نہیں ہے تو یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ نبی ڈیفائن کریں گے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, تو وہ نبی کا ڈیفائن کیا ہوا کہاں گیا؟ ہمیں تو یہ حدیثوں میں ہی ملتا ہے. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کہاں ہے؟ قیامت تک منکرین حدیث بغلے جھانکتا رہے گا, اس کا جواب نہیں دے گا, بات کو گھمائے گا وہ. تو باطل ہمیشہ بات کو کیا کرتا ہے؟ دائیں بائیں گھماتے. قادیانی سے آپ پوچھ لیں کہ فرض کر لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے, نقل کفر نباشت, فرض کر لو, تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ مرزا نبی ہے؟ حضرت عیسیٰ آخری نبی نہیں تھے, تو کیا ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے وہ نبی ہوگا؟
ایسا تھوڑی ہے. آپ کے ذمے یہ نہیں ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ آپ کے ذمے مرزا کو نبی ثابت کرنا ہے. تو آؤ اس پہ بات کرتے ہیں کہ مرزا شریف آدمی بھی تھا یا نہیں تھا. آپ شرافت ثابت کر دو, نبی ہم خود ہی مان لیں گے. قادیانی الٹا لٹک جائے گا مگر اس بحث پہ آمادہ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شریف انسان نہیں تھا. اسی کی کتابوں سے. سمجھتے نہیں ہو میرا خیال ہے بات کو, پھر بھی نکل پڑتے ہو رات کو. تو بحثوں کو الجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے, وہ کیا تھا مسئلہ یار, تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پاورفل تھے نا, تو یہ نہیں کہ پورا لمبا 6 صفحوں کا لیٹر لکھ رہے ہیں. ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے میں اللہ کا سچی مچی کا نبی ہوں, اور یہ ہے کہ وہ لمبی, بھائی حاکم سے بات ہو رہی ہے, حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. حاکم جیسے ہو تو بات کرو, ورنہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ عام آدمی کو کیا ضرورت ہے حکمرانوں سے خام خامے پنگا لینے کی. معذرت کے ساتھ ایسے الفاظ میں استعمال کروں, کوئی دوسرا لفظ پنگے کے متبادل ہو تو مجھے بتائیں, اگلے بیان میں وہ یوز کروں گا. پھر میں حاکم سے الجھنے کی بلا وجہ کیا ضرورت ہے, ورنہ اپنی اوقات میں رہو نا. تو سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پاورفل حکومت تھی. تو سلیمان علیہ السلام کا انداز کیا تھا, اللہ تعالی علیہ, مجھ پر سرکشی مت کرنا, مجھ پر سرکشی. کیونکہ بادشاہ کو جب کوئی خط جاتا ہے نا اس قسم کا, تو پہلے تو وہ طیش میں آتا ہے, بھائی اس نے مجھے خط کیسے لکھا ہے, اس نے مجھے, تو انہوں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دھمکی والے لہجے میں بات کرنا مجھے بالکل پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں نا, تو مسلمانوں کا اسٹائل بھی یہی ہوا کرتا تھا, یہی اسٹائل ہوا کرتا تھا. تو اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اپنے آپ کو مضبوط کرو, مضبوط طاقتور بناؤ, اسٹائل چینج کرو. لیکن طاقتور بنائے بغیر اگر اسٹائل چینج کر دیا نا